بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کی قسط نمبر 70 سے آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ایوب خان اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 632 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اکتوبر 1964 میں وزیر اعظم لال بہادر شاستری قاہرہ میں غیر جانبدار ممالک کی ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد واپسی پر مختصر سے قیام کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر رکے تو صدر ایوب نے انہیں ہوائی اڈے پر ہی لنچ کھلایا۔ شاستری جی چھوٹے قد کے دبلے پتلے اور نحیف سے آدمی تھے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، لیکن نفسیاتی طور پر صدر ایوب بیٹھے بٹھائے بلا وجہ شیر ہو گئے۔ اب وہ جگہ جگہ موقع بے موقع جہاں کہیں لال بہادر شاستری کا ذکر آتا ان کو تمسخر و تضحیک کا نشانہ بناتے، اور اکثر اوقات کہا کرتے تھے کہ اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے آدمی کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے تاشقند کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے باہمی مذاکرات ایک مقام پر آ کر شدید تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ روس کے وزیر اعظم کو سیجن نے کئی بار آ کر صدر ایوب پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کو ناکام نہ ہونے دیں اور مسٹر شاستری کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ایک بار صدر ایوب مذاق میں مسٹر کوسیجن سے یہ کہہ بیٹھے، مجھے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے منحنی سے شخص کے ساتھ کوئی فیصلہ کن گفتگو ہو سکے۔ مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ سنتے ہی مسٹر کوسیجن سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے نہایت سختی سے صدر ایوب سے کہا، مسٹر شاستری ایک عظیم قوم کے مسلمہ اور عظیم لیڈر ہیں، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ میرے سامنے ان کی شان میں اس قسم کے گھٹیا الفاظ استعمال کریں۔ مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کوسیجن کی اس ایک ڈانٹ نے صدر ایوب کے دل و دماغ سے خود اعتمادی کا غبارہ بھگ سے اڑا کر نکال باہر پھینکا، اور اس کے بعد وہ معاہدہ تاشقند میں شاستری جی کی ہر ضد کے سامنے بلا پس و پیش ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ تاشقند میں تو خیر جو ہوا سو ہوا، لیکن اس میں شک نہیں کہ شروع ہی سے صدر ایوب کی نگاہ میں شری لال بہادر شاستری کی کوئی خاص وقت نہ تھی۔ اس پر مستضاد یہ کہ جنوری 1965 میں انہوں نے تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کی اجتماعی مخالفت کے باوجود مس فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی انتخاب جیت لیا تھا۔ اس مقابلے میں فیلڈ مارشل کو مس جناح سے تقریباً 21,000 ووٹ زیادہ ملے تھے۔ چنانچہ اب وہ اپنے آپ کو واقعی قوم کا مسلمہ اور منتخب صدر سمجھنے لگے اور اپنے ہر قول و فعل کو ملک و قوم کی متفقہ آواز کی صدائے بازگشت قرار دینے لگے۔ اس پس منظر میں جس تناسب سے ان کے اندر خود اعتمادی کا احساس فروغ پاتا گیا، اسی رفتار سے ان کے ارد گرد ایسے خود غرض خوشامدیوں اور جی حضوریوں کا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا جو چرب زبانی سے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر انہیں صحیح اور غلط راہوں پر ڈالنا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے چند ماہ بعد رن آف کچھ کا سانحہ پیش آ گیا۔ یہ تنازع 8-10 برس سے چلا آ رہا تھا، لیکن بھارت نے اچانک یہ الزام تراشی شروع کر دی کہ رن آف کچھ کو آڑ بنا کر پاکستان گجرات میں زیر زمین تیل کے کچھ علاقوں کو ہضم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اور پاکستانی فوجوں کے درمیان ایک ہنگامی جھڑپ میں ہمارا پلہ کافی بھاری رہا اور ہندوستانی فوج کا کچھ ساز و سامان بھی ہمارے قبضے میں آ گیا۔ برطانیہ نے ثالثی اختیار کر کے 350 مربع میل کا علاقہ پاکستان کے حوالے کر دینے کا فیصلہ دے دیا۔ اس پر بھارت میں بڑا شور و غوغا ہوا اور وزیر اعظم لال بہادر شاستری پر کڑی نکتہ چینی شروع ہو گئی۔ ان واقعات نے صدر ایوب کے دل میں بھارتی فوج پر پاکستانی فوج کی برتری کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز تصورات کو جنم دیا، اور لال بہادر شاستری کی قائدانہ صلاحیت ان کی نظر میں اور بھی زیادہ گر گئی۔ شاستری جی نے ایک موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ رن آف کچھ کے واقعے کو وہ ہرگز نہیں بھلا سکتے، بلکہ اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر
وہ اس کا حساب ضرور بے باک کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی رفتار روز افزوں بڑھتی ہی چلی گئی۔ 1965 کے وسط ہی میں لال بہادر شاستری اور ان کے وزیر خارجہ نے ڈنکے کی چوٹ سے یہ صاف صاف اعلان کر دیا کہ جموں کشمیر کی ریاست بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا اس کے کسی حصے پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔ اس ساری صورتحال میں صدر ایوب کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ وہ یہ معاملہ از نو UN کے سیکیورٹی کونسل میں لے جا سکتے تھے، لیکن یہ امر یقینی تھا کہ اگر سیکیورٹی کونسل کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتی جو بھارت کو ناقابل قبول ہوتا تو روس ضرور اس کے خلاف اپنا ویٹو استعمال کرتا۔ 23 جون 1962 تک روس پہلے ہی اس مسئلے پر ہندوستان کے حق میں اور پاکستان کے خلاف 100 مرتبہ اپنا ویٹو استعمال کر چکا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ براہ راست یا کسی تیسرے ملک کی نگرانی میں گفت و شنید کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا بھی ایک دو رازگار بات ہوتی، کیونکہ ماضی میں اس سلسلے میں ہماری تمام کوششیں ناکام اور تلخ ثابت ہو چکی تھیں۔ جہاں تک اس مسئلے پر جنگ کرنے کا تعلق ہے، پہلے تو صدر ایوب جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ تنازع کشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈنا ہے، اس حل کی تلاش میں پاکستان کو داؤ پر نہیں لگانا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یکایک ایسے اقدامات شروع کر دیے جن کا قدرتی اور منطقی نتیجہ وہ جنگ تھی جو ستمبر 1965 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ اب تک میرے لیے ایک معمہ ہے۔ ان دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا، اس لیے اس جنگ کے اندرونی اسباب اور سیاق و سباق کا مجھے ذاتی طور پر کوئی علم نہیں ہے۔ اگر صدر ایوب چاہتے تو وہ نہایت آسانی سے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں خود اس موضوع پر خاطر خواہ روشنی ڈال سکتے تھے۔ یہ کتاب 1967 میں شائع ہوئی تھی اور دیباچہ میں ان کے اپنے بیان کے مطابق اس کا مسودہ 1965 کے دوران بھی ان کے زیر غور تھا۔ یہ جنگ ان کے عہد صدارت کا ایک نہایت اہم تاریخی واقعہ تھا، اس لیے یہ امر میرے لیے باعث حیرت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگرچہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدر ایوب کا بھرپور ساتھ دیا تھا، تاہم ممکن ہے کہ پیچھے کی طرف مڑ کر وہ اس جنگ کو اپنی فوجی مہارت، تدبر، سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور دانش مندی کا کوئی خاص امتیازی نشان نہ سمجھتے ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشقند کے خلاف مسٹر بھٹو کی شدید مہم کا کھلم کھلا دو ٹوک مقابلہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو کسی قدر قاصر پاتے ہوں۔ صدارت کی کرسی انسان کو با اختیار تو ضرور بنا دیتی ہے، لیکن بعض معاملات میں حالات کی نزاکت ان سے زبان بندی کا تقاضا بھی ضرور کرتی ہے۔ فوجی یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے ابھی تک اس جنگ کی کوئی مستند تاریخ، تجزیہ اور جائزہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ریٹائرڈ مارشل اصغر خان کی کتاب دا فرسٹ راؤنڈ اس موضوع پر ایک اچھی اور دلچسپ تصنیف ہے۔ اصغر خان صاحب ایک سچے، دیانتدار اور پرخلوص انسان ہیں، اس لیے جو واقعات انہوں نے قلم بند کیے ہیں انہیں صحیح اور معتبر تسلیم کرنے میں مجھے بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ البتہ کہیں کہیں ان کی رائے کا توازن اعتدال کی حد سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مقام پر انہوں نے لکھا ہے کہ 1 یا 2 ستمبر 1965 کو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو چین کے وزیر خارجہ مارشل چین یی سے کراچی کے ہوائی اڈے پر تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے۔ مارشل چین یی اس وقت پیرس جا رہے تھے۔ اس ملاقات کے بعد مسٹر بھٹو اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر عزیز احمد نے مارشل چین یی کے حوالے سے صدر ایوب کو یقین دلا دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم اپنے گوریلا لڑاکوں اور مجاہدین اور دیگر فوجی دستوں کو بھیج کر جو کارروائیاں جی چاہے کرتے رہیں، بھارت کسی صورت میں بھی یہ جرت نہ کرے گا کہ وہ بین الاقوامی سرحد توڑ کر پاکستان پر حملہ آور ہو۔ اس واقعے کو مثال بنا کر اصغر خان صاحب نے اپنی ذاتی رائے سے خود ہی یہ نتیجہ نکال لیا کہ بھٹو صاحب کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ ایسے حالات میں ہندوستان لازمی طور پر پاکستان پر براہ راست حملہ کرے گا، لیکن وہ جان بوجھ کر صدر ایوب کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہے تھے
تاکہ ہندوستان کے ہاتھوں پاکستان کو شکست فاش نصیب ہو، اور اس کے بعد بھٹو صاحب بذات خود پاکستان کی مسند صدارت پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، ریٹائرڈ ایئر مارشل کی یہ نرالی منطق میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ غالباً بھٹو دشمنی کے اسی جذبہ بے نیام کے تحت اصغر خان صاحب اپنی کتاب میں مزید فرماتے ہیں کہ برسر اقتدار آنے کے لیے 1965 میں تو بھٹو صاحب کے عزائم شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے، لیکن 6 برس بعد ان کی آرزو پوری ہو گئی جب 1971 میں پاکستان کو زبردست فوجی شکست ہوئی۔ جنرل یحییٰ خان معزول ہوئے، ملک دو نیم ہوا اور انجام کار مسٹر بھٹو صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سنبھال کر برسر اقتدار آ گئے۔ بین السطور غالباً ریٹائرڈ ایئر مارشل صاحب یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ذمہ داری تمام تر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی ذات پر تھی، اور وہ اس تقریبی کارروائی میں 1965 ہی سے مصروف عمل تھے۔ 1965 کی جنگ کی بابت ایک دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ جنرل موسیٰ کی تصنیف مائی ورژن ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا نہایت کٹھن اور صبر آزما کوشش ہے۔ اس جنگ کے متعلق عوام الناس کے ذہن میں جو سوالات ہیں، یہ کتاب ان میں سے کسی کا بھی کوئی جواب فراہم نہیں کرتی اور کسی نقطے پر کوئی خاص یا مزید روشنی نہیں ڈالتی۔ پاکستان کی بری فوج کے ایک سابق کمانڈر ان چیف کے قلم سے اس سے کہیں بہتر تحریر کی توقع رکھنی چاہیے تھی، خاص طور پر جو اس جنگ کے دوران بری فوج کا سربراہ بھی رہ چکا ہو۔ اس جنگ کے متعلق ان 2 کتابوں کے علاوہ عوام اور خاص کے مختلف طبقوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیوں کا کوئی شمار نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ قادیانیوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے فوج کے ایک نہایت قابل قادیانی افسر میجر جنرل اختر حسین ملک نے مقبوضہ کشمیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا جس کا کوڈ نام جبرالٹر تھا۔ صاحبان اقتدار کے کئی افراد نے ان کی مدد کی۔ ان میں مسٹر ایم احمد سرفہرست بتائے جاتے ہیں جو خود بھی قادیانی تھے اور عہدے میں بھی پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ہونے کی حیثیت سے صدر ایوب کے نہایت قریب تھے۔ جنرل اختر ملک نے اپنے پلان کے مطابق کارروائی شروع کی اور اکھنور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ فوج میں جنرل موسیٰ سمیت کئی اور جرنیل بھی تشویش میں پڑ گئے کہ اگر اختر ملک کی مہم کامیاب ہو گئی تو وہ ایک فوجی ہیرو کی حیثیت سے ابھریں گے۔ صدر ایوب سمیت غالباً باقی بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان اقتدار یہ نہیں چاہتے تھے کہ میجر جنرل اختر ملک اس جنگ کے ہیرو بن کر ابھریں اور فوج کے اگلے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے حقدار بن سکیں، کیونکہ یہ عہدہ صدر ایوب نے ذہنی طور پر پہلے ہی جنرل یحییٰ خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب میجر جنرل اختر حسین ملک انتہائی کامیابی سے چھمب اکھنور سیکٹر پر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں معاً ان کی کمانڈ سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو یہ کمانڈ سونپ دی گئی، غالباً اسی لیے کہ وہ پاکستانی فوج کو اکھنور فتح کرنے کی کوشش سے باز رکھ سکیں۔ یہ فریضہ انہوں نے نہایت کامیابی سے سر انجام دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے عزائم سے ہمارے فوجی اور سول ادارے اتنے بے خبر تھے کہ انہیں ہندوستان کے حملے کا اس وقت علم ہوا جب رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج ہماری سرحد کو پار کرنے کے بعد تیزی سے لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کے ایک اعلیٰ افسر نے مجھے خود بتایا کہ ان کا ایک ایجنٹ اپنے معمول کے مطابق سرحد کی طرف کسی خفیہ مشن پر جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اگلی جانب سے تیز تیز روشنیاں بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ کسی قدر چھان بین کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کے ٹینک سرحد پار کر کے لاہور پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ واپس آیا۔ اس نے اپنے کسی پولیس افسر کو یہ خبر دی۔ پولیس افسر نے کسی فوجی افسر کو ٹیلی فون کیا۔ فوجی افسر نے لاہور کے جی او سی کو جگا کر خبردار کیا۔ کہتے ہیں کہ جی او سی نے فوری طور پر اس خبر کو سچ ماننے سے کسی قدر ہچکچاہٹ سے کام لیا۔ ایک بار میں نے نواب آف کالا باغ سے اس جنگ کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا، بھائی شہاب، یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہرگز نہ تھی۔ دراصل یہ جنگ اختر ملک، ایم احمد، بھٹو، عزیز احمد اور نذیر احمد نے شروع کروائی تھی۔
جب میں نے پوچھا کہ جنگ شروع کروانے سے ان حضرات کا کیا مقصد تھا تو نواب صاحب نے جو جواب دیا، یہ لوگ ایوب خان کو شکنجے میں کس کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتے تھے۔ اس عمل میں اگر پاکستان کا ستیہ ناش ہوتا ہے تو ان کی بلا سے۔ میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ اصلی حقیقت کیا ہے، لیکن اس جنگ میں ہماری فوج کی ہائی کمانڈ نے برسر عام اپنی ہمت، مہارت اور اہلیت کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا۔ بھارتی حملے کو روکنے اور پسپا کرنے کا سہرا ہماری ایئر فورس اور فوجی نوجوان افسروں اور جوانوں کے سر ہے، جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر حیرت انگیز جوانمردی دکھائی اور بعض نے وطن عزیز کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان پر ہندوستان کے حملے کی خبر میں نے ہالینڈ کے دارالخلافہ ہیگ میں سب سے پہلے BBC لندن کے ایک براڈ کاسٹ میں سنی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ہائی کمیشن لندن کے ایک اعلان کے مطابق بھارتی افواج نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے فوراً ہالینڈ کے ریڈیو اور TV کے اداروں کو ٹیلی فون کیا اور درخواست کی کہ وہ فوراً اس خبر کی تصدیق یا تردید کر کے مجھے مطلع فرمائیں۔ چند منٹ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے لوک سبھا میں یہ اعلان کیا ہے کہ لاہور ہندوستانی فوج کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عفت بے اختیار رونے لگی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ باہر صوفی مشرف خان اور ان کے مرید صوفی وٹ وین تھے۔ صوفی وٹ وین ایک عالم و فاضل پروفیسر تھے جو ان دنوں ہالینڈ کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز تھے۔ اندر آ کر وہ دونوں غمگینی کے عالم میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ عفت ان کی خاطر و مدارت کے لیے ایک ٹرالی میں چائے وغیرہ کے لوازمات سجا کر لے آئی۔ صوفی مشرف خان بولے، بیٹی، اس سمے غم کھانے کے علاوہ اور کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ عفت پھر رونے لگی اور سسکیاں بھرتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ صوفی مشرف خان اسے دلاسا دینے اس کے پاس ہی زمین پر آ بیٹھے۔ اپنے پیر و مرشد کی پیروی میں ولندیزی وزیر صاحب بھی کرسی چھوڑ کر نیچے آ بیٹھے۔ میں بھی انہی کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی خاموش اور غمگین زمین پر بیٹھے رہے۔ پھر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میرا جینا چاہتا تھا کہ میں اٹھ کر ٹیلی فون سنوں۔ اگر لاہور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اب نہ جانے کس دوسرے شہر کی خبر ہمارے کانوں میں پڑے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ ڈچ وزیر صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون سنا، پھر عربی میں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ گئے اور بولے کہ ڈچ ریڈیو نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ لاہور کے متعلق BBC کی خبر اور لال بہادر شاستری کا اعلان بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ ہندوستان نے بغیر اعلان جنگ کے پاکستان پر حملہ ضرور کیا ہے، لیکن پاکستانی افواج نہایت بہادری سے ہر محاذ پر ان کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد بڑی مشکل سے ٹیلی فون کے ذریعے میرا رابطہ پہلے اپنے وزیر خارجہ مسٹر بھٹو اور پھر صدر ایوب کے ساتھ قائم ہوا۔ دونوں کی آواز میں ہمت اور خود اعتمادی کا وزن تھا۔ ان کی ہدایات کے مطابق اگلے روز میں نے ہالینڈ کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ان دونوں نے نہایت خوش دلی سے وعدہ کیا کہ UNO اور سیکیورٹی کونسل میں جہاں بھی ضرورت پڑی وہ پاکستان کی بھرپور حمایت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے تو میری موجودگی ہی میں نیو یارک ٹیلی فون کیا اور UNO میں ہالینڈ کے نمائندوں کو اس بارے میں نہایت واضح ہدایات دے دی۔ اسی شام ہالینڈ کی ایک بہت بڑی صنعت کے چند انجینئر ہمارے سفارت خانے میں آئے اور ہمارے ڈرائنگ روم میں چند ایسے حساس آلات نصب کر گئے جن کا ایک بٹن دبا کر ہم ریڈیو پاکستان کی نشریات کسی وقت بھی نہایت آسانی سے سن سکتے تھے۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ یہ بندوبست ہماری سہولت کے لیے میرے ولندیزی دوست اور وزیر کی فرمائش پر کیا گیا تھا۔ اس کٹھن آزمائش کے عین دوران ہمارے درینہ آقا اور مربی امریکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کو ہر قسم کا جنگی سامان فراہم کرنا بند کر دیا جائے۔ اس وقت بھی ہالینڈ کے وزیر خزانہ وٹ وین نے چند فوری ضروریات پورا کرنے میں ہماری کافی مدد فرمائی۔ یہ سامان میری طرف سے ڈپلومیٹک بیگز کی حیثیت سے KLM کی عام پروازوں سے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کراچی پہنچایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ فقط کاغذات کے تھیلے نہ ہوتے تھے۔ اس جنگ کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی، لیکن انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سوئیکارنو نے کئی لڑاکا ہوائی جہاز، چند میزائل بردار سمندری جہاز
اور 2 جنگی افروزیں فراہم کر کے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ چین نے بھارت کے ساتھ شمالی سرحدوں پر اپنی فوجوں کے اجتماع کا مظاہرہ کر کے اور ہندوستان کو ایک سخت الٹیمیٹم دے کر اس جنگ کا نہ صرف رنگ بدلنے کی دھمکی دی بلکہ ہمارے ساتھ اپنی گہری دوستی کا عملی ثبوت بھی دیا۔ اس کے برعکس امریکہ اور برطانیہ کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل مختلف تھا۔ میں نے سنا ہے کہ جس شب ہندوستان نے لاہور کی جانب اپنا حملہ شروع کیا تھا، اسی صبح سب سے پہلے امریکن سفیر راولپنڈی کے ایوان صدر میں آ دھمکے۔ اس وقت غالباً صدر ایوب ناشتہ کر رہے تھے۔ سفیر صاحب اپنے ہاتھوں کا شکنجہ سا بنا کر صدر ایوب کی گردن کے قریب لے گئے اور کسی قدر سخت لہجے میں بولے، مسٹر پریزیڈنٹ، ہندوستان نے آپ کو گلے سے دبوچ رکھا ہے، ان کے ساتھ صلح کرنے میں جلدی کیجیے۔ برطانوی ہائی کمشنر مورس جیمز بھی وقتاً فوقتاً کبھی کھلم کھلا کبھی چوری چھپے صدر ایوب سے ملتے رہتے تھے اور ہندوستان کے ساتھ کسی قیمت پر بھی جنگ بند کرنے کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔ ہالینڈ میں بیٹھ کر پہلے چند روز تو جنگ کا نقشہ ہمارے حق میں بڑا حوصلہ افزا نظر آتا رہا، لیکن پھر یکایک جمود کی قہر چھا گئی اور اس کے بعد طرح طرح سے جنگ بندی کی باتیں سننے میں آنے لگی۔ اسی زمانے میں افغانستان کا ایک 2 رکنی وفد کسی تجارتی مشن پر ہیگ آیا ہوا تھا۔ ایک لنچ کی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے وفد کے سربراہ سے پوچھا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانے میں افغانستان میں عام لام بندی اور فوجی ملازمین کو فوری طور پر رخصت واپس بلا لینے کے اعلان کی وجہ سے ہماری تشویش میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ افغانی وزیر صاحب صرف فارسی اور فرانسیسی زبان بولتے تھے۔ ان کے مترجم نے کہا کہ وفد کے رئیس آپ کی بات کا شافی جواب دینا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ وہاں تشریف لے آئیں اور ہمارے ساتھ کافی نوش فرمائیں۔ لنچ کے فوراً بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نہایت مروت اور شفقت سے پیش آئے۔ ان کے ساتھ میں کوئی پون گھنٹہ رہا۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنی گفتگو میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ریاستوں کے درمیان سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہماری ریاست چاہے بھی تو ہمارے مسلمان عوام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے اسلامی برادر ملک پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ اس وقت افغانستان میں جو اقدامات آپ کے لیے باعث تشویش نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے اندرونی اور کچھ بیرونی سیاسی تقاضے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی مزید خطرہ ہرگز نہ ابھرنا چاہیے۔ عام طور پر افغانیوں کی سیاسی اور سفارتی گفتگو کسی قدر ذو معنی یا مبہم یا پیچدار ہوا کرتی ہے، لیکن اس گفتگو میں مجھے کسی قدر خلوص کے رنگ کی جھلک محسوس ہوئی۔ گھر آتے ہی میں نے راولپنڈی میں صدر ایوب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ اس وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے تقریباً 10 یا پونے 10 بجے ہوں گے، لیکن صدر ایوب کی آواز میں غیر معمولی تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے انہیں افغانی وزیر کے ساتھ اپنی گفتگو کا لب لباب سنایا تو وہ چڑ سے گئے اور تیز لہجے میں صرف اتنا کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا کہ یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں پاکستان کو تباہی کے غار میں ہرگز نہیں دھکیل سکتا۔ صدر ایوب کی اس جھنجھلاہٹ اور اس غصیلے رویے سے یہی اندازہ لگتا تھا کہ وہ کسی شدید الجھن میں مبتلا ہیں اور جنگ کے غیر معمولی تقاضوں کے سامنے بے اختیار ہتھیار ڈالنے والے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم ٹیلی ویژن پر وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کو سیکیورٹی کونسل میں بڑھ چڑھ کر جوشیلی تقریریں کرتے ہوئے دیکھتے تھے، صورتحال بالکل مختلف نظر آتی تھی۔ مملکت کا سربراہ جلد از جلد جنگ بندی کی طرف مائل تھا، لیکن ان کا وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی کونسل میں ہندوستان کے ساتھ طویل سے طویل یہاں تک کہ 1000 سالہ جنگ تک کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس تضاد اور تصادم میں قدرتی طور پر پلہ صدر ایوب کا ہی بھاری رہا اور 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جس طرح اس جنگ کے آغاز کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیں وقتاً فوقتاً اڑتی رہتی ہیں، اسی طرح اس کے اچانک اختتام پر بھی مختلف قسم کی قیاس آرائیوں کی گنجائش موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ میں آ کر صدر ایوب حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کسی کا خیال ہے
کہ ہماری فوجی ہائی کمانڈ بھی اس لڑائی کا بوجھ اٹھانے سے معذور تھی اور جلد از جلد اس جنگ کے جنجال سے باہر نکلنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سیز فائر کے اعلان کے بعد مسٹر بھٹو نیو یارک سے واپسی پر لندن سے گزرے۔ لندن سے پاکستان جانے کے لیے وہ ایک ایسے ہوائی جہاز پر بیٹھے جو ہالینڈ کے ایئرپورٹ ایمسٹرڈم پر بھی رکتا ہے۔ ایمسٹرڈم کے ہوائی اڈے پر اتر کر انہوں نے مجھے ہیگ میں ٹیلی فون کر کے کہا، میں یہاں پر صرف تم سے ملنے اترا ہوں، فوراً ایئرپورٹ پر آ جاؤ، اپنے سفارت خانے والوں کو ہرگز نہ بتانا کہ میں یہاں اترا ہوں، تم اکیلے آ جاؤ۔ میں جلدی جلدی کار میں بیٹھ کر ایمسٹرڈم کے ہوائی اڈے پر پہنچا جو ہیگ سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ نہایت وسیع و عریض ایئرپورٹ ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مسٹر بھٹو کو یہاں پر کس خاص جگہ تلاش کروں کہ KLM کے VIP مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون میری طرف بڑھی اور بولی، آئیے میں آپ کو آپ کے فورن منسٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ راستے میں اس خاتون نے کہا کہ جس جہاز سے مسٹر بھٹو کراچی جا رہے ہیں وہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد روانگی کے لیے تیار ہے، انہیں 10 منٹ بعد ضرور جہاز پہ سوار ہو جانا چاہیے، آپ ان کے ساتھ سیڑھیوں تک جا کر الوداع کہہ سکتے ہیں۔ میں نے بھٹو صاحب کو یہ بات بتائی تو وہ بولے، دراصل میں صرف 10-12 منٹ تک باتیں کرنے یہاں نہیں رکا، کیا یہ خوبصورت خاتون ایسا بندوبست نہیں کر سکتی کہ میں 2-3 گھنٹے بعد کسی اور فلائٹ سے کراچی روانہ ہو سکوں؟ KLM کی میزبان خاتون نے مسکرا کر کہا، نو پرابلم سر، اپنا ٹکٹ مجھے دیجیے، میں ابھی سارا انتظام کر کے آتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بھٹو صاحب کا سامان نکلوایا اور 3 گھنٹے بعد شام کے 7:30 بجے ایک دوسری ہوائی کمپنی کی پرواز میں کراچی کے لیے ان کی نشست بھی محفوظ کرا لی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ یہ وقفہ ایئرپورٹ پر ہی گزارنا چاہیں تو ہمارا VIP ریسٹ روم حاضر خدمت ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا، شکریہ، ہم کچھ دیر کے لیے باہر گھومنے جائیں گے، یہ خیال رکھیے کہ میں یہاں پر صرف اپنی ذاتی حیثیت سے رکا ہوں، اس لیے پریس اور پروٹوکول والوں کو خبر نہ دیں تاکہ ان کو خواہ مخواہ زحمت نہ ہو۔ نو پرابلم سر، میزبان خاتون نے کہا، لیکن آپ 7 بجے تک ضرور واپس آ جائیں، میں آپ کا سامان اگلی فلائٹ میں رکھوا کر آپ کے بورڈنگ کارڈ کے ساتھ اسی جگہ آپ سے ملوں گی۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر میں نے بھٹو صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ لندن سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے ٹیلی فون کر دیتے تو میں یہ سارے انتظامات پہلے ہی سے کروا رکھتا۔ وہ بولے کہ یہاں کچھ دیر رکنا ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور وہ اس کا چرچا کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میری کار کا ڈرائیور کیا کیا زبانیں جانتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے سفارت خانے میں بالکل نیا ملازم ہوا ہے، صرف ولندیزی زبان جانتا ہے، ابھی تک اردو اور انگریزی سے قطعی ناواقف ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب خوش ہو کر بولے، اب 2-2.5 گھنٹے مجھے اپنی کار میں ایمسٹرڈم کی سیر کراؤ اور ہوائی جہاز کے وقت پر واپس ایئرپورٹ پہنچا دو۔ ڈرائیور کو تاکید کر کے کہ ہم نے 7 بجے سے پہلے واپس ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ہم دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ کار ایمسٹرڈم کے خوبصورت اور خوش نما علاقوں سے گزرتی رہی، لیکن مسٹر بھٹو نے کسی منظر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ وہ لگاتار بولے چلے جا رہے تھے اور ان کے سینے میں دبا ہوا تلخیوں کا لاوا ان کی گفتگو کی روانی میں بہہ بہہ کر مسلسل باہر نکل رہا تھا۔ اس میں صدر ایوب اور چند فوجی جرنیلوں کی کم ہمتی، کوتاہ اندیشی اور فن حرب کی مہارت کے فقدان کا رونا تھا۔ جنگ کے دوران چیدہ چیدہ مواقع پر ہماری حربی حکمت عملی کی ناکامیوں کا بیان تھا۔ قبل از وقت جنگ بندی پر کڑی نکتہ چینی تھی اور غالباً سانس لینے کے لیے وہ بار بار ٹیپ کا یہ بند دہراتے تھے کہ پہاڑ جیسی غلطیوں اور بلا وجہ ناکامیوں کے اس کاروبار میں وہ صدر ایوب کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے دو ٹوک طور پر تو یہ بات نہیں کہی، لیکن ان کی گفتگو کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صدر ایوب کی کابینہ سے باہر نکلنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور مستقبل کے لیے اپنا ایک الگ سیاسی لائحہ عمل وضع کرنے کی فکر میں ہیں۔ ان کی باتیں سنتے سنتے میں اس شش و پنج میں بیٹھا رہا کہ وہ ایمسٹرڈم میں رک کر خاص طور پر میرے سامنے یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں۔ ایک خیال تو مجھے یہ آیا کہ شاید وہ اپنے یہ خیالات صدر ایوب تک پہنچانے کے لیے مجھے اعلی کار بنانا چاہتے ہوں۔ دوسری بات مجھے یہ کھٹکی کہ شاید وہ اپنے نئے سیاسی لائحہ عمل کے بارے میں مجھ سے کوئی رائے یا مشورہ لینے آئے ہوں۔ میں نے اپنے یہ دونوں مفروضے ان کو بتائے تو وہ ہنسنے لگے اور میرا ہاتھ دبا کر بولے، ارے بھائی، میں ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے یہاں رکا ہوں کہ تمہارے ساتھ صاف گوئی سے باتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکال لوں
کیونکہ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ تم میری باتیں اپنے تک ہی رکھو گے اور ان کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے بھٹو صاحب کے اعتماد کو پورا انباہا اور آج اس واقعے کو قلم بند کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں